جب کبھی ان سے بات کرنے کا موقع ملتا میں انہیں یقین دلاتا کہ جہاں تک ان کی ڈیوٹی کا تعلق ہے اور ہم پر عائد شدہ پابندیوں کا سوال ہے، ہم ان کے لیے مسئلہ بننے کے بجائے از خود ان پابندیوں کا اہتمام کریں گے۔ البتہ ہم ان سے مجرموں اور ڈاکوؤں جیسا سلوک نہیں بلکہ اچھے سپاہیوں کے سلوک کی توقع رکھتے ہیں۔ چنانچہ جو محافظ بھی آئے ہم نے ہمیشہ انہیں خوش رکھا اور ان کی عزت کی، جس کے بدلے ہمیں اچھا طرز عمل ملا۔ میرا نام ہے صنم شہزادی اور آپ سن رہے ہیں سری نگر جیل سے فرار کی کہانی۔ ہم ہمیشہ اپنے محافظوں کو چائے اور تمباکو پیش کرتے، اگرچہ وہ انکار کر دیتے، تاہم جواب میں انہیں مسکرانا پڑتا۔ ہم جانتے تھے کہ یہ محافظ بھارتی فوج سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہم ان کے سامنے جیل کی پولیس اور عام ریاستی پولیس کا مذاق اڑاتے اور اس طرح انہیں برتری کا احساس ہوتا۔ باتوں ہی باتوں میں ان کے شائستہ رویے کی تعریف کرتے اور ان کے نظم و ضبط کو سراہتے۔ چونکہ ایک صوبے دار میرے ماتحت کام کر رہا تھا، اس لیے محافظوں نے سمجھا کہ میں کمیشنڈ آفیسر ہوں۔ چنانچہ بھارتی فوج سے تعلق رکھنے والے سپاہی اور چھوٹے افسر قید میں ہونے کے باوجود فوجی انداز میں میرے لیے مخصوص احترام کا مظاہرہ کرتے۔ ان کو مزید متاثر کرنے کے لیے جب کبھی ان کا کمانڈر، کیپٹن یا بٹالین کمانڈر معائنے کے لیے آتا تو میں اسے ہیلو کہتا اور اس مخصوص انداز میں بات کرتا جس انداز میں ایک فوجی افسر دوسرے فوجی افسر کے ساتھ بات کرتا ہے، خواہ اس کا تعلق مخالف فوج سے کیوں نہ ہو۔ ایسا کرنے سے باہر کھڑے پہرے داروں پر میں یہ تاثر چھوڑتا کہ میں باغی، ڈاکو یا لٹیرا نہیں، ایک قابل اعتماد فوجی افسر ہوں۔ اس کے علاوہ مہینوں تک میں نے اپنے پہرے داروں کی مخصوص عادات اور ان کے ذہن کی افتاد کا مشاہدہ کیا۔ یہ ایک طویل اور صبر آزما کام تھا، لیکن بہر طور اسے کرنا پڑا۔ میرے ساتھ جو لوگ قید میں تھے ان میں نظم و ضبط، تنظیم پیدا کرنے کی ضرورت تھی۔ باہم عزت و احترام، اعتماد اور محبت کے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے ہم نے مسلسل کوشش کی۔ میں نے ہر قسم کی یاوہ گوئی، اونچی آواز میں ہنسنا، سرگوشیاں کرنا، زور و شور کی بحث اور اختلافی مسائل پر گفتگو کو ممنوع قرار دے دیا، کیونکہ ان سے آپس میں کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ میرے ساتھیوں نے میری درخواست پر عمل کیا اور یہ طریقہ کار طے پایا کہ جب کبھی ان میں کوئی اختلاف پیدا ہو، معاملہ صوبیدار کالا خان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اگر اس کے فیصلے سے بھی اختلاف ہو تو مسئلہ مجھ تک لایا جائے گا اور میرے فیصلے کو خوش دلی کے ساتھ تسلیم کرنا پڑے گا۔ ایک اور مسئلہ جس پر اختلاف ہو سکتا تھا کام کاج کی تقسیم کا تھا۔ میں نے کھانا پکانے اور کپڑے دھونے کے کام ڈیوٹی کے مطابق تقسیم کر دیے۔ اس کے علاوہ زنان خانے کے صحن میں چھوٹا سا باغیچہ اگانا شروع کیا تاکہ بیکار وقت میں ذہن اور جسم کو محفوظ رکھا۔ روزمرہ کے ٹائم ٹیبل میں جسمانی ورزش کے لیے 1 گھنٹے کا وقت بھی مقرر کیا۔ شام کو ہم سب آپس میں گوریلا سرگرمیوں کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے اور ہر شخص اپنے سابقہ تجربات دہراتا۔ میں چاہتا تھا کہ ذہنوں میں مایوسی اور کنوتیت پیدا نہ ہو اور حوصلے بلند رہیں۔ جہاں تک فرار کے منصوبے کا تعلق ہے، میں ان ساتھیوں کو دوسری جنگ عظیم کے دوران دشمن کی قید سے بھاگنے والوں کی داستان سناتا اور کشمیر کے پس منظر میں فرار کے مختلف طریقوں پر بحث کرتا۔ 1968 کے وسط تک ہم ذہنی طور پر متفق ہو چکے تھے کہ جیل سے فرار ممکن ہے، اور چھوٹی چھوٹی مشقیں اور ڈرامے ترتیب دے کر اور اپنے خیالات کو عملی جامہ پہنا کر فرار کے منصوبوں کی کارکردگی کا جائزہ لیتے۔ ہم میں سے کچھ پہرے دار بنتے اور کچھ قیدی، اور آپس میں شدید بحثیں ہوتی اور مخصوص حالات میں قیدی کیا محسوس کرتا ہے اور پہرے دار کے احساسات کیا ہوتے ہیں۔ شروع میں ہمیں جیل کے عام باورچی خانے سے کھانا ملتا۔ کچھ عرصہ بعد جب ہمیں دوسری مرتبہ عدالت کے سامنے لایا گیا تو میں نے تحریری درخواست میں کھانے کے خراب اور کھانے کے برتنوں کے انتہائی گندے ہونے کی شکایت کی۔
اس کے علاوہ صابن، تیل، کمبل اور چٹائیوں کے ناقص اور کم ہونے کی شکایت بھی کی۔ جج نیل کنٹھ گنجو نے وعدہ کیا کہ وہ اس معاملے میں تحقیقات کریں گے اور میری تحریری درخواست پر کچھ لکھ کر، جسے میں پڑھ نہ سکا، سپرنٹنڈنٹ جیل کو پہنچا دیا۔ اس دن کے بعد ہمیں خشک راشن ملنے لگا اور کھانے پکانے کے برتن اور دوسری چیزیں بھی دے دی گئیں۔ اب ہم کھانا خود پکا سکتے تھے۔ بعد ازاں جمعہ خان، گل زماں خان اور غلام یاسین کو ہمارے احاطے میں بھیج دیا گیا، جنہیں سی کلاسیے ہونے کی وجہ سے 3 روپے روزانہ خوراک کے ملتے تھے۔ اس کے علاوہ 5 روپے ماہوار کپڑوں کا صابن اور اسٹیشنری خریدنے کے لیے دیے جاتے تھے۔